محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی قبلہ اول کی مختصر تاریخ کیا ہے اس کے بارے میں سنیں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں ابتدا میں یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، جس کے آس پاس ہم نے بے شمار برکتوں کو رکھا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 520۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے بدلنے کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ آج تک خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور دین کی اشاعت کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بنانے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی نئی طور پر تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا
اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 21 اگست 1996 عیسوی کو ایک آسٹریلیا کے یہودی نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد لگایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو ممبر میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور اس بڑے عظیم سانحے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے OIC قائم کر دی۔ 1973 عیسوی میں اس کا کام آگے بڑھا۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں پر تعمیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے دنوں سے اور بڑے وقت سے مسجد اقصی میں یہودی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کبھی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر وہ اپنا قبضہ بتاتے ہیں، اپنی جگہ بتاتے ہیں، لیکن تاریخی حقائق اور تاریخی دستاویز کو جب دیکھا جائے تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے کہ یہاں پر ان کے آثار موجود تھے۔ تو یہ بیت المقدس کی مختصر تاریخ تھی۔ آج کے حالات وہاں کے کیسے ہیں ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو حفظ و امان عطا فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کے دست و بازو میں قوت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی فتح بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اسلامی حکومتیں خاموش ہیں تو یہ ان کی خاموشی انہیں لے ڈوبیں گی، لیکن امت کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمائے جو بیت المقدس کو دوبارہ سے ظالم یہودیوں کے تسلط سے آزاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔